السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ابراہیم شاہپورے آپ کا دل کی امی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ خوش آمدید۔ پچھلے ٹاپک میں یعنی پچھلے ویڈیو میں ہم نے یورپ میں نشاط ثانیہ کے دور کے متعلق دیکھا۔ آج ہم یورپ میں سائنسی ترقی کے بارے میں مطالعہ کریں گے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یورپ میں 17ویں صدی میں قدرت کا مطالعہ کرنے والے سائنسدانوں نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ اس دور میں سائنسدانوں نے مندرجہ ذیل باتوں پر خصوصی توجہ دی۔ براہ راست تجربے کے ذریعے سائنسی نظریات کے لازوال اہمیت کو ثابت کرنا، تلاش کیے گئے نئے اصولوں کو یکجا کرنا، نئی سائنسی زبان کو فروغ دینا، انہی تمام کوششوں سے آج کا جدید سائنس ترقی پایا اور آج کے جدید سائنس کی بنیاد رکھی گئی۔ یورپ میں سائنسی ترقی کا اگلا پوائنٹ ہے یورپ کے سائنسی ادارے۔ سائنس میں تحقیق کرنے کے لیے یورپ میں کچھ اداروں کا قیام رکھا گیا۔ انگلستان، فرانس کے ساتھ ساتھ یورپ کے سائنسدانوں کی تحریروں کو شائع کرنا، ان کے شکوے شکایت کو دور کرنا، رسالے جاری کرنا، نظریاتی لین دین جیسے کام یہ ادارے کرتے تھے، جس کے تحت یعنی ان اداروں میں خصوصاً روم میں اکیڈمی آف دی لنکس اینڈ فلورنس میں اکیڈمی آف ایکسپریمنٹ، لندن میں رائل سوسائٹی فار نیچرل نالج اور فرانس میں فرینچ اکیڈمی آف سائنس وغیرہ اہم ادارے موجود تھے جو سائنسدانوں کی تحریروں اور ان کی شکایتوں کو اور ان کے کاموں کی سراہنا کرتے تھے۔ یورپ میں سائنسی ترقی کا اگلا پوائنٹ ہے مختلف شعبوں میں سائنسی ایجادات۔ کمپاس، دوربین، مائکروسکوپ، تھرمامیٹر اور ویٹ میٹر کی ایجاد اسی دور میں ہوئی، یعنی 17ویں صدی میں ہوئی۔ مائکروسکوپ نے مائکرو حیاتیات یعنی جراثیم کا مطالعہ کرنا آسان بنا دیا۔ رابرٹ بوٹل نے دریافت کیا کہ گیس کا حجم دباؤ کے حجم سے مختلف ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن جیسی گیسوں پر تحقیق کا آغاز ہوا۔ علم طبیعیات یعنی فزکس میں حرارت اور روشنی کے مطالعے کو فوقیت حاصل ہوئی۔ زولوجی یعنی علم حیاتیات میں جانداروں کی درجہ بندی کی گئی۔ یورپ میں مختلف صنعتوں میں سائنسی ایجادات ہوئے، جس کے تحت کپڑوں کے کاروبار میں یعنی کپڑے بنانے کی مشینوں میں بہت سارے ایجادات ہوئے۔ انگلستان میں اون سے کپڑے بننے کا کاروبار صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ یہ ایک گھریلو نوعیت کا کاروبار تھا۔ 1738 میں جان کے اس نے کپڑا بننے والی مشین تیار کی، جس سے کپڑا بننے میں تیزی آئی۔ ترقی کے اگلے مرحلے میں سپیننگ جینی یہ مشین تیار کی گئی۔ انگلستان کے جیمز ہرگیوز نے 1764 اور 65 کے درمیان سپیننگ جینی مشین کو تیار کیا تھا۔ اس مشین پر ایک وقت میں 8 ریل لگائی جا سکتی تھی، جس سے
کام میں قوت کم ہو گئی اور کام کی رفتار میں تیزی آئی۔ 1769 میں رچرڈ آرکرائٹ نے کپاس سے دھاگا تیار کرنے کے لیے امپرووائزڈ اسپیننگ مشین بنائی۔ اس مشین کے ذریعے باریک اور مضبوط دھاگے تیزی سے تیار کرنا آسان ہوا۔ 1779 میں سیموئل کرامپٹن نے میول نامی مزید بہتر کپاس بننے والی یعنی اسپیننگ مشین تیار کی۔ اس مشین سے کپڑا بنانے کی رفتار میں 200 گنا کا اضافہ ہوا۔ 1785 میں ایڈمنڈ کارٹرائٹ نے پاور لوم مشین تیار کی۔ 1793 میں کاٹن جین نامی مشین آئی۔ اس مشین کی مدد سے کپاس میں سے معیاری کپاس کو تیز رفتاری سے الگ کرنا ممکن ہوا۔ دھات کاری۔ انگلستان میں لوہے کی کانیں تھی۔ یہاں کے لوہے کے معدنیات کو خالص لوہے میں تبدیل کرنے کے لیے بہتر مشینوں کی ضرورت تھی۔ ان معدنیات کو پگھلانے کے لیے لکڑی کے بجائے کوئلے کا استعمال ہونے لگا، جس سے زیادہ حرارت والی بھٹیاں تیار کیے گئے، جس سے لوہے کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ کوئلے کی بھٹیوں کو منظم طریقے سے حرارت دینا اور ہوادار بنانے کے لیے مشینیں تیار کی گئی۔ اس درمیان 1783 میں لوہے کو پگھلا کر سانچے میں ڈال کر اس کی پٹیاں ریلوے لائن تیار کرنے کا طریقہ شروع ہوا۔ 1765 میں لوہے کو مائع میں تبدیل کر کے اس سے فولاد تیار کرنے کے طریقے کی کھوج ہوئی، جس نے دھاتوں کے کاروبار کو بدل کر رکھ دیا۔ مشینوں کا استعمال۔ ایک شعبے میں ایک مشین کی جب کھوج ہوتی ہے یا ایجاد ہوتی ہے تو انسان اس مشین کا استعمال دوسرے شعبے میں کس طرح کیا جا سکتا ہے یہ غور و فکر کرنے لگا۔ اس سے نئی مشینیں تیار ہونے لگی۔ 1783 میں بیل نے رولر سلنڈر پرنٹنگ یعنی کپڑوں پر چھپائی کے لیے مشین تیار کی۔ 1809 میں جوتوں کے اندرونی اور باہری حصوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا کام مشین کے ذریعے کیا جانے لگا۔ کپڑوں کی سلائی کے لیے سلائی مشین آئی۔ جیمز ویٹ نے 1776 میں بھاپ کی طاقت پر چلنے والا اسٹیم انجن تیار کیا۔ اس انجن کا استعمال شروعات میں کوئلہ اور خام لوہے کو خانوں سے باہر نکالنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ بعد میں اس کا استعمال کپڑوں کے کاروبار میں بھی ہونے لگا۔ بھاپ کی طاقت پر چلنے والے ہل، کٹائی کی مشینیں اور گھاس کی کٹائی والی مشینیں تیار کیے جانے لگے، جس سے کاشتکاری کے کام میں تیزی آئی۔ امریکہ کے رابرٹ فلٹن نے کلیئرمونٹ نامی کشتی بھاپ کی طاقت پر چلائی۔ بھاپ کی طاقت کی مدد سے زمین پر نقل و حمل کرنے کا پہلا تجربہ جارج اسٹیفن نے کیا۔ اس نے بھاپ کی طاقت پر چلنے والا ریلوے انجن تیار کیا۔ لیورپول سے مانچسٹر کا فاصلہ ریلوے انجن نے طے کر لیا۔ آگے ریلوے خدمات کو فروغ حاصل ہوا۔ یورپ میں ریلوے شروع ہونے سے سفر کے وقت میں کمی آئی۔
وقت کی بچت ہونے لگی۔ ان تمام ایجادات سے انگلستان کے تاجروں کو دیگر ملکوں میں ان کی نوآبادیات قائم کرنے میں بہت مدد حاصل ہوئی۔